अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अहसनुल कलामि कलामुल्लाह व अहसनुल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम 11वां पारा शुरू करेंगे, सूरह अत-तौबा आयत 94 to 122। और मुनासिब है कि एक हदीस से आज के बारे का हम आगाज़ करें। हज़रत जाबिर कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान मजीद सिफारिश करेगा और इसकी सिफारिश कबूल की जाएगी। ये अपने पढ़ने वालों के लिए झगड़ा करेगा और अपनी बात मनवाएगा। जिसने कुरान को अपना पेशवा और राहबर बनाया, ये उसे जन्नत की तरफ लेके जाएगा, और जिसने इसे पीछे डाल दिया, ये उसे जहन्नुम की तरफ लेकर जाएगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हम उन लोगों में शामिल हों जिनके कुरान सिफारिश करेगा। और ये तभी हो सकता है कि जब हम अपनी दुनिया की ज़िंदगी में कुरान को अपना पेशवा और राहबर मानकर इसके पीछे चलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यअतज़िरूना इलैकुम इज़ा रजअतुम इलैहिम। जब तुम लोग इनके पास पहुंचोगे तो ये तुम्हारे सामने उज़्र पेश करेंगे। बात है ग़ज़वे तबूक की, कि जो ओपन कॉल थी और सब मुसलमानों को दावत दी गई थी कि वो इस ग़ज़वा में शिरकत करें। तो ऐसे में कुछ लोगों ने बहाने बनाए और उज़्र पेश किए। तो उसकी बात की जा रही है कि जब आप वापस पलटेंगे तो ये आपके पास झूठे उज़्र पेश करेंगे। आप कहिए, बहाने ना बनाओ, हम तुम्हारी बात का यकीन हरगिज़ हरगिज़ न करेंगे। अल्लाह ने तुम्हारी खबरें हम तक पहुंचा दी हैं। तो याद रखें, अल्लाह सुब्हानहू तआला को झूठ से और बहानेबाजी से राज़ी नहीं किया जा सकता। यहाँ पे रसूलुल्लाह ने बता दिया कि अल्लाह ने तुम्हारी खबरें हम तक पहुंचा दी हैं, यानी तुम्हारे दिलों का खोट और मुनाफिकत जो है उसकी खबर दे दी गई है। और आइंदा भी अल्लाह और उसके रसूल तुम्हारी करतूतों पे नज़र रखेंगे। फिर तुम उस ज़ात की तरफ लौटाए जाओगे जो गायब व हाजिर का जानने वाला है, यानी जो नहीं भी नज़र आता लोगों को, अल्लाह तो उससे वाकिफ़ ही है। वो जानता है सब जो तुम्हारे दिलों में है और जो तुम सामने करते हो। तो फरमाया, तुम उसकी तरफ लौटाए जाओगे जो गायब व हाजिर का जानने वाला है, तो वो तुम्हें तुम्हारे आमाल की खबर दे देगा। जब तुम लोग उनके पास लौट कर पहुंचोगे तो वो तुम्हारे सामने अल्लाह की कसमें खाएंगे ताकि तुम उन्हें कुछ न कहो। तो तुम उन्हें कुछ न कहो क्योंकि वो नापाक लोग हैं। तो यहाँ हमें बहुत खूबसूरत उसूल दे दिया गया कि जब हमें किसी शख्स का इल्म हो कि वो झूठे बहाने करता है, वो झूठी माजरतें पेश करता है, तो क्या रवैया अख्तियार करना चाहिए एक मोमिन को? जस्ट इग्नोर। फरमाया, फ़अअरिदू अन्हुम, उनसे एरास बरतो। क्यों? इन्नहुम रिज्स, क्योंकि वो रिज्स हैं, गंदगी हैं। मुनाफिकीन को रिज्स, सरापा गंदगी क्यों कहा गया? क्योंकि उनके दिल खोटे, उनकी नीयतें बुरी और खोटी, और वो धोखेबाज लोग हैं। तो बात ये है कि कोई भी शख्स बदनीयती के साथ खा लोगों की निगाह में कितना ही अच्छा और बड़ा न बन जाए, अल्लाह की निगाह में वो रिज्स ही रहता है। तो हमें बहुत ज़रूरत है अपने दिलों की सफाई की और उनको बिल्कुल क्लैरिटी पे लाने की। फरमाया, उनका ठिकाना जहन्नुम है उन गुनाहों के बदले जो वो करते थे। फरमाया, वो तुम्हारे सामने कस्में खाएंगे ताकि तुम
उनसे राज़ी हो जाओ। बस अगर तुम उनसे राज़ी भी हो जाओ तो बेशक अल्लाह ज़ालिमों से राज़ी नहीं होता। याद रखें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद का मफ़हूम है कि जो शख्स बंदों को नाराज़ करके अल्लाह को राज़ी करेगा, यानी बंदे ऐसी बात कह रहे हैं जो अल्लाह की नाराज़गी की है, तो वो बंदों को, चाहे वो उसके अपने हों, प्यारे हों, उनको नाराज़ कर देगा अल्लाह की रज़ा पाने के लिए, तो अल्लाह ताला उसे बंदों की तरफ से काफ़ी हो जाएगा। और जो लोगों को राज़ी करेगा अल्लाह को नाराज़ करके, तो अल्लाह ताला उससे लोगों के हवाले कर देगा। याद रखें अल्लाह ही काफ़ी है, अल्लाह ही वाफ़ी है। अल्लाह ताला कभी भी बंदे को बंदों का मोहताज ना करे, क्योंकि बंदे तो फिर कोई भी कसर उठा नहीं रखते। फिर फरमाया कि देहात के लोग कुफ्र और निफाक में ज़्यादा सख्त होते हैं। वजह क्या है? इल्म से दूरी, उलमा की सोहबत से दूरी। फरमाया और ये बात उनके ज़्यादा लायक है कि अल्लाह ने अपने रसूल पर जो अहकाम नाजिल किए हैं उनकी हुदूद को ना जाने, और अल्लाह बड़ा जानने वाला और बड़ी हिकमत वाला है। और बाज़ देहाती ऐसे होते हैं कि जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं और उसे जुर्माना समझते हैं। क्यों? जिस बंदे को अल्लाह से मिलने की उम्मीद ना हो और बज़ाहिर उसने ईमान का लिबादा ओढ़ रखा हो, तो फिर वो बेदिली से खर्च करता है या उसे अपने ऊपर बोझ समझता है। उसका जिक्र किया गया, फरमाया वो तुम्हारे लिए मुसीबतों का इंतज़ार करते रहते हैं, मुसीबत उन्हीं पे आए, और अल्लाह बड़ा सुनने वाला और बड़ा जानने वाला है। लेकिन तमाम लोग एक जैसे नहीं होते। कुछ ऐसे भी हैं जो दे के खुश होते हैं, उनका जिक्र है। फरमाया बाज़ देहाती ऐसे होते हैं जो अल्लाह और क़यामत के दिन पे ईमान रखते हैं। ये कौन सा ईमान है? यकीन वाला, सच्चा ईमान। और अल्लाह के रास्ते में जो खर्च करते हैं उसे अल्लाह से क़ुर्बत और रसूल की नेक दुआओं का ज़रिया समझते हैं। हाँ, यकीनन ये उनके लिए क़ुर्बत का ज़रिया है। तो बात ये है कि देने वाला जिस नीयत से देता है वही पाता है। अगर हम इस नीयत से अल्लाह के रास्ते में दें कि ये हमें अल्लाह के करीब करने का बायस बनेगा सदका, तो अल्लाह ताला ऐसे बंदे को अपनी क़ुर्बत अता फरमाता है। और फरमाया अनकरीब अल्लाह उन्हें अपनी रहमत में दाखिल करेगा। बेशक अल्लाह ताला बड़ा माफ़ करने वाला, बड़ा रहम फरमाने वाला है। तो जितने भी सदक़ात हैं, चाहे वो फ़र्ज़ हों या नवाफिल हों, उनकी नीयत के बक़दर इंसान को वसूली होगी। तो हम सब जब भी दें तो अपना जायज़ा ज़रूर लें। फिर फरमाया वस्साबिक़ूनल अव्वलून, और साबिक़ूनल अव्वलून कौन है ये? साबिक़ किसे कहते हैं? सबसे पहले। अव्वलून आगे बढ़ने वाले, सबसे पहले आगे बढ़ने वाले। तो मुफस्सिरीन ने कहा ये वो लोग हैं जिन्होंने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया, ये वो लोग हैं, या फिर ये वो लोग हैं जिन्होंने मक्का से मदीना हिजरत की, या फिर ये असहाबे बदर की बात है, या फिर उन लोगों की बात है जिन्होंने 2 क़िबलों की तरफ नमाज मुँह करके पढ़ी, या फिर वो लोग जो बैत रिज़वान में शामिल हुए, या फिर वो लोग जो फ़तह मक्का से पहले इस्लाम लाए। तो ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो हमें एक ही बात समझ आती है कि मुहाजिरीन और अंसार में सबसे आगे बढ़ने वाले और पहल करने वाले किसके लिए? दीन के लिए। फरमाया मुहाजिरीन और अंसार में से वो अव्वलीन लोग जिन्होंने सबकत की, और वो दूसरे लोग जिन्होंने उन साबिक़ीन की पैरवी की। किस तरह? इखलास के साथ। अल्लाह इन सब से राज़ी हो गया और वो अल्लाह से राज़ी हो गए, और अल्लाह ने उनके लिए ऐसी जन्नतें तैयार की हैं कि जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी, इनमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे। ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम, और यही दरअसल अज़ीमुश्शान कामयाबी है। और अज़ीमुश्शान कामयाबी क्या है कि इंसान नेकी के कामों में देर न लगाए और दूसरों का इंतज़ार न करता फिरे, अच्छे वक्त का इंतज़ार न करे, बल्कि आगे बढ़े, मेहनत का हक अदा करे, पूरे दिल पूरी कन्विक्शन के साथ अल्लाह पे भरोसा करते हुए कर डाले जो कि करने का काम है। और देखें, हम रज़ी अल्लाह अन्हुम व रदू अन कहते हैं तो हमारे दिल मोहब्बत से भर जाते हैं और हम सोचते हैं बाज़ औक़ात कि काश हम भी उनमें होते।
تو اس آیت میں ایک بہت بڑی ہوپ ہے جب فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یہ کون لوگ ہیں؟ مہاجرین اور انصار میں سے جو سبقت کرنے والے، آگے بڑھنے والے ہیں، اور والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے احسان کے لیول پہ ان کی پیروی کی۔ تو آج ہمارے لیے بھی یہ دروازہ کھلا ہے، ہم بھی اگر چاہیں تو یہ چانس اویل کر سکتے ہیں۔ کس طرح؟ سابقون الاولون کی پیروی کر کے، اخلاص کے ساتھ، عمدگی کے ساتھ، نیک اعمال میں ان کی پیروی کر کے ہم بھی فوز العظیم پا سکتے ہیں، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ فرمایا اور آپ کے ارد گرد جو دیہاتی لوگ ہیں ان میں منافقین پائے جاتے ہیں، اور اہل مدینہ میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں کہ نفاق جن کی سرشت میں داخل ہو گیا ہے، یعنی وہ کفر کو چھپانے میں، منافقت کو چھپانے میں، جھوٹ بولنے میں ماہر ہو گئے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ شروع میں جب بچہ جھوٹ بولتا ہے وہ ہنس رہا ہوتا ہے، یا وہ اس کے کسی ایکشن سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن اگر وہ مسلسل جھوٹ بولتا رہے اور اس سے باز نہ آئے تو پھر وہ جھوٹ پہ تیز ہو جاتا ہے، اور پھر اسے وہ جھوٹ بولتے ہوئے کوئی دقت نہیں ہوتی کہ جس سے پتہ چلے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ یہی ان کا حال تھا، دل میں ان کے ایمان نہیں تھا، اوپر سے ایمان کا اظہار کرتے تھے۔ اس کی بات کی جا رہی ہے کہ یہ کیسے ہو گئے ہیں؟ نفاق ان کی سرشت میں داخل ہو گیا ہے۔ آپ انہیں نہیں جانتے، ہم انہیں جانتے ہیں، ہم انہیں 2 بار عذاب دیں گے اور پھر وہ عذاب عظیم کی طرف بھیج دیے جائیں گے۔ استغفر اللہ۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ 2 بار عذاب سے مراد ہے دنیا میں بھی ان کی رسوائی ہوگی، کفر پہ ان کی موت ہوگی، اور پھر قبر میں بھی، یعنی برزخ کی جو صورتحال ہے اس میں بھی انہیں عذاب دیا جائے گا، اور ثم یردون الی عذاب عظیم، اور پھر یہ بڑے عذاب کی طرف لے جائیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے منافقین کے نام جو تھے وہ بتا دیے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نام حضرت حذیفہ بن یمان کو بتائے اور انہیں امت کا امین مقرر کیا۔ اور پھر یہ تھا کہ حضرت عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد پہلے دیکھتے ہوتے تھے کہ اگر حذیفہ بن یمان کسی کے جنازے میں موجود ہیں تو پھر جایا کرتے تھے، ورنہ وہ اوائڈ کرتے تھے۔ اور اس قدر ان کے اندر امانت کی پاسداری تھی کہ انہوں نے ایک لفظ بھی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راز انہیں دیا تھا اس کو تا زندگی راز رکھا، اور ایک لفظ بھی جو تھا وہ انہوں نے اوپن نہیں کیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر فرمایا وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، کچھ دوسرے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا اور انہوں نے ملے جلے کام کیے، کچھ نیک اور کچھ برے۔ عسى الله ان يتوب عليهم، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پہ مہربان ہو جائے گا۔ کیوں؟ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اس آیت کریمہ میں ان مخلص مسلمانوں کا ذکر ہے کہ جو سستی کی وجہ سے شریک نہیں ہوئے تھے غزوہ تبوک میں۔ تو ابن عباس کے مطابق ان کی تعداد 10 ہے، جن میں سے 7 نے یہ اپنے آپ کو اس قدر یعنی ملامت کی کہ وہ اپنے آپ کو انہوں نے مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ دیا اور یہ سوچا کہ اب وہ اسی حال میں رہیں گے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے ہاتھوں سے کھولیں، یعنی ان کو معاف کر دیں۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے بارے میں دریافت کیا گیا اور ساتھ میں سبب بھی بتایا گیا کہ اس وجہ سے انہوں نے خود کو باندھ لیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں اسی حال میں رہنے دو یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے مجھے انہیں کھولنے کا حکم آ جائے۔ تو بہرحال پھر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا، جس کا بھی ذکر اس میں ہے، ان اللہ غفور الرحیم۔ پھر فرمایا کہ یہ جو غلطیاں انہوں نے کی، تو پھر اب اس کا کفارہ کیسے ہو، اس کا طریقہ بھی بتا دیا گیا۔ فرمایا خذ من اموالہم صدقہ، آپ ان کے اموال میں سے صدقہ لے لیجئے، صدقہ وصول کیجئے،
اور کیا فائدہ ہوگا اس کو؟ تطہرہم، آپ انہیں پاک کیجئے، وتزکیہم بہا، اور اس کے ذریعے سے ان کا تزکیہ کیجئے، وصلی علیہم، اور ان کے لیے دعا کرتے رہیے، ان صلاتک سکن لہم، بے شک آپ کی دعا ان کے لیے باعث سے تسکین ہے، اللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ بہت سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ صدقہ ہر مومن پہ لازم بھی ہے۔ صدقہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ بھی ہے، جو کہ نہ صرف دنیا میں باعث نفع ہے، بہت سی مصیبتوں کو ٹالنے کا ذریعہ ہے، بیماری سے بچانے کا ذریعہ ہے، بلکہ قیامت کے دن بھی انسان پہ اس کے صدقے کا سایہ ہوگا۔ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنے والا، اور صدقہ مصفہ ہے، یعنی نفس کی پاکی کا ذریعہ ہے، اور گناہوں کی مغفرت اور سیئات کا کفارہ، اور صدقہ علاج بھی ہے، دوا بھی ہے، شفا بھی ہے، اور صدقے کا اجر لازمی ملتا ہے، خواہ اس صدقہ کسی جانور یا کسی پرندے پہ ہی کیوں نہ کیا گیا ہو۔ اور پھر یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے، مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر صدقہ دینے والا جان لے کہ اس کا صدقہ فقیر کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے، تو یقیناً دینے والے کی لذت جو ہے وہ لینے والے سے زیادہ بڑھ جائے۔ تو آئیے آج سے عہد کریں کہ ہم جب بھی صدقہ دیں گے تو یہ حدیث یاد رکھیں گے کہ یہ پہلے کس کے ہاتھ میں جا رہا ہے۔ اس کے دو فائدے ہوں گے، ایک تو یہ کہ قبولیت بڑھ جائے گی، نیت درست ہوگی، دوسرا یہ ہے کہ اس کا لطف اور مزہ بڑھ جائے گا، اور یقیناً اجر بھی بڑھ جائے گا، اور یقیناً پھر ہم صدقہ جو دیں گے وہ بہترین چیز کا ہی دیں گے۔ ایون اگر کسی کے رزق میں کمی ہو تو حضرت علی نے اس کا حل یہ بتایا کہ جب تمہیں یہ محسوس ہو کہ تمہارے مال میں کمی ہو رہی ہے تو اللہ سے تجارت کر لیا کرو، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے راستے میں خرچ کرنے والوں کو ضرور بضرور ہو ہی نہیں سکتا کہ بدلہ انہیں نہ ملے۔ اور پھر اس کے بعد دوبارہ توبہ اور صدقے کی ترغیب دی جا رہی ہے، کیونکہ ان دو طریقوں سے انسان کے گناہ مٹتے ہیں۔ فرمایا علم یعلموا، کیا یہ جانتے نہیں کہ بے شک اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور وہی صدقات لیتا ہے، اور بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہم اللہ کی طرف رجوع کریں اور کبھی بھی اس کو ڈیلے نہ کریں، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ ہمیں معاف فرما دیں گے۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم لوگ عمل کرو، اللہ اس لیے کہ اللہ آئندہ تمہارے عمل کو دیکھے گا۔ بات پھر وہی ہے کہ صرف باتوں سے کام نہیں چلے گا، عمل کر کے دکھاؤ۔ فرمایا اس لیے کہ اللہ آئندہ تمہارے عمل کو دیکھے گا، اور اس کے رسول اور مومنین بھی، اور تم لوگ اس ذات کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو غائب و حاضر کا جاننے والا ہے، پھر تمہیں تمہارے کیے کی وہ خبر دے گا۔ اور کچھ دوسرے لوگ ہیں جنہیں اللہ کا فیصلہ آنے تک مؤخر کر دیا گیا ہے، یا تو اللہ انہیں عذاب دے گا یا اللہ ان پہ نظر کرم ڈالے گا، اور اللہ بڑا علم والا اور بڑا حکمت والا ہے۔ یہاں پہ 3 اصحاب بدر کی بات ہے جن کے نام ہیں کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ۔ انہوں نے کوئی جھوٹے عذر پیش نہیں کیے تبوک پہ جانے کے، اور سچ بتا دیا کہ محض سستی کی وجہ سے ہم نہیں جا سکے۔ یہ مخلص مسلمان تھے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، اصحاب بدر یعنی جنہوں نے بدر کی لڑائی میں شرکت کی تھی۔ تو ان کا معاملہ جو تھا وہ معلق رکھا گیا، اور اس دوران پورا بائیکاٹ ان کے ساتھ، پورے معاشرتی بائیکاٹ کیا گیا، ایون سلام کا جواب تک انہیں نہیں دیا جاتا تھا۔ 40 دن کے بعد ان کی بیویوں سے علیحدہ ہونے کا بھی ان کو حکم دے دیا گیا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 50 دن کے بعد ان کی توبہ جو تھی وہ قبول کر لی تھی، جس کا ذکر آج ہم آیت 118 میں ابھی انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو بہرحال یہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے جو کہ بخاری شریف میں کعب بن مالک نے روایت کیا ہے۔ آپ کے پاس، آپ ضرور اس کو سرچ کیجئے، اسے پڑھیے، کیونکہ یہ بہت ایمان افروز واقعہ ہے کہ کس طرح سے انسان صاحب ایمان ہونے کے باوجود بھی بعض اوقات اس سے کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے، اور اس واقعے کا سبق یہ ہے کہ سچ ہمیشہ فائدہ دیتا ہے، اور سستی جو ہے وہ بعض اوقات انسان کو بہت بڑا بھگتان اس کا بھگتنا پڑتا ہے، لہٰذا مومن کو سستی سے منع کیا گیا ہے۔ فرمایا
اور وہ منافقین بھی ہیں کہ جنہوں نے اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے اور کفر کی باتیں کرنے کے لیے اور مسلمانوں کے درمیان تفریق پیدا کرنے کے لیے ایک مسجد بنائی تاکہ وہ ان لوگوں کے لیے کمین گاہ بنے جو پہلے سے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے رہے ہیں۔ وہ ضرور قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہم نے تو صرف بھلائی کی نیت کی تھی، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ یقیناً جھوٹے ہیں۔ بات ہے ابو عامر راہب کی، جو کہ بدر میں اور احد میں اس نے پوری کوشش کی مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی۔ پھر اس کے بعد یہ روم جا کے ہرقل سے ملا اور اس کو بھی مسلمانوں کے خلاف اکسایا۔ وہیں سے اس نے مدینے میں چند ایک اس کے منافق دوست تھے جن کو کہا کہ یہاں پہ وہ مسجد بنائیں، اور اس کا مقصد کیا تھا؟ درارن، مسلمانوں کو نقصان پہنچانا، اور وکفرن، کفر کو پروموٹ کرنا، وتفریقا بین المؤمنین، مومنین کے درمیان پھوٹ ڈلوانا، فرقہ واریت پیدا کرنا، وارصادا، اور کمین گاہ بنانا، گھات بنانا، کس کے لیے؟ لمن حارب اللہ ورسولہ، اس کے لیے کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے والا تھا، یعنی یہی ابو عامر راہب۔ اور یہ رسول اللہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ جی ہم نے مسجد بنائی ہے کیونکہ جو بزرگ ہیں، جو کمزور ہیں، جو بیمار ہیں، وہ بارش میں اور سردی میں نہیں آ سکتے ایک ہی مسجد میں، لہٰذا ہم نے یہاں پہ مسجد بنائی ہے، تو آپ ضرور آئیے اور وہاں پہ نماز پڑھائیے، یعنی ایک طرح سے اس کا افتتاح کیجیے تاکہ لوگ اس میں آ کے نماز پڑھیں۔ تو آپ کو کہا گیا لا تقم فیہ ابدا، آپ ہرگز اس میں کھڑے نہ ہوئیے گا، آپ ان سے تعاون نہ کیجیے گا، آپ وہاں نہ جائیے گا۔ اور فرمایا گیا یقیناً وہ مسجد جس کی بنیاد روز اول سے تقوی پہ ہے، وہ زیادہ مستحق ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ بہت خوبصورت بات ہے، اللہ یحب المطہرین، اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو دل کے ساتھ ساتھ ماحول کی، جسم کی اور اپنے پوشیدہ حصوں کی صفائی ایمان کا حصہ ہے۔ مشہور حدیث ہے الطہور شطر الایمان، پاکیزگی، صفائی، طہارت جو ہے وہ نصف ایمان ہے، لہٰذا ہمیں اس کا التزام کرنا چاہیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انصار سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ تم کیسے طہارت کرتے ہو، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری طہارت کی تعریف کتاب اللہ میں کی ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم جناب مٹی کے ڈھیلوں کے ساتھ ساتھ پانی یوز کرتے ہیں اپنے آپ کو صاف اور پاک کرنے کے لیے۔ تو پانی پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو طہارت پسند ہے، لہٰذا ہمیں طہارت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ فرمایا کیا جس شخص نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ سے ڈر اور اس کی خوشنودی پہ رکھی وہ بہتر ہے، یا وہ شخص جس نے اپنی بنیاد مٹی کے کسی کھوکھلے تودے کے کنارے پہ رکھی جو گرنے والا تھا، بس اسے لیے ہوئے وہ جہنم کی آگ میں گر گیا، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو مومن اور منافق کی نیت اور عمل میں جو بنیادی فرق ہے اسے بیان کیا گیا ہے کہ مومن جب کوئی کام کرتا ہے تو اس کی نیت اللہ کی رضا ہوتی ہے، اور منافق کی نیت جو ہے وہ کھوٹی ہوتی ہے۔ اس کی نیت کی وجہ سے اس کا عمل اس طرح سے ہے، اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شخص مٹی کے تودے پہ جو ہے وہ کوئی عمارت تعمیر کرے، اور آپ دیکھیں کہ اگر بنیاد نہ ہو تو عمارت جتنی بھی خوبصورت ہو وہ گر جاتی ہے۔ تو مومن کی جو شخصیت ہے اس کی بنیاد، اس کے عمل کی بنیاد ٹھوس دلائل پہ ہونی چاہیے، نہ کہ تمناؤں پہ۔ اور یاد رکھیں کہ یہ آیات ہمیں یہ پیغام دے رہی ہیں کہ اگر مسجد کی بنیاد بھی تقوی پہ نہیں رکھی گئی تو وہ بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی، اور پھر یہ کہ اللہ ظالموں کو کبھی ہدایت نہیں دیا کرتا۔ فرمایا وہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ان کے دلوں میں خلجان بن کے پرورش پاتی رہے گی، یعنی ان کے دلوں کو بے چین رکھے گی، الا یہ کہ ان کے دل ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، یعنی یہاں تک کہ وہ مر جائیں، موت تک وہ اسی تذبذب میں اور اسی بے چینی میں اور اضطراب میں رہیں گے، اور اللہ بڑا جاننے والا اور بڑا حکمت والا ہے۔ اس کے بعد جہاد پہ ابھارا گیا اور جہاد کی فضیلت بتائی گئی۔ بہت خوبصورت آیت ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔
फरमाया बेशक अल्लाह ने मोमिनों से उनकी जानों और मालों का सौदा इस एवज में कर लिया है कि उन्हें जन्नत मिलेगी। याद रखें, कीमत दिए बगैर सौदा नहीं मिला करता। तो सवाल मुझे और आपको खुद से करना है कि क्या मैं जन्नत का सौदा करना चाहती हूँ? कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, सुनो, अल्लाह का सौदा महंगा है, अल्लाह का सौदा जन्नत है। तो कैसे होगा सौदा? जान और माल के एवज जन्नत मिलेगी, यानी अपना आप देना होगा और जो कुछ भी है वो सब लगाना होगा, फिर जन्नत मिलेगी। फिर उनका अमल कैसा होगा? वो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते हैं, बस दुश्मनों को कत्ल करते हैं और खुद भी कत्ल किए जाते हैं। ये अल्लाह का बरहक वादा है, तौरात, इंजील और कुरान में मौजूद है। 3 ऑथेंटिक बुक्स में ये वादा दर्ज है और अल्लाह से ज्यादा अपने वादे का पक्का कौन हो सकता है? बस तुम लोग अपने सौदे पे खुश हो जाओ जो तुमने अल्लाह से किया है। वज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम, यही अज़ीम शान कामयाबी है। यानी कामयाबी तो ये है, तुम किसे कामयाबी समझते हो? कामयाबी क्या है कि अपना सब कुछ उसके रास्ते में लगा दिया जाए और कुछ भी बचा के ना रखा जाए। तो आइए शऊरी तौर पे एक फैसला करें कि मुझे अपनी जान, अपना माल, अपना सब कुछ दे के जन्नत लेना है, उसकी रजा लेनी है। और फिर इसमें अहम बात यह है कि अगर मैंने ये चीज़ें खुद अपनी मर्जी से उसके रास्ते में उसके लिए ना भी लगाई, फिर भी वापस तो ये ले ली जाएंगी। कोई यहाँ सदा नहीं रहा, तो क्यों ना खुशी खुशी मैं खुद ये अपनी रजा और मर्जी से उस मालिक को दे दूँ। और फिर ये तिजारत करने वाले, उनकी कुछ सिफात होती हैं। अत्ताइबून, वो बहुत तौबा करने वाले होते हैं। अल-आबिदून, अल्लाह की बंदगी बजा लाने वाले होते हैं। अल-हामिदून, अल्लाह की हम्द बयान करने वाले होते हैं। अस्साइखून, अल्लाह के लिए सयाहत करने वाले, तबलीग दीन, तालीम दीन, क़िताल फी सबीलिल्लाह के लिए सयाहत करने वाले रोज़ा गुजार होते हैं। अर्राकिऊन, और रुकू करने वाले। अस्साजिदून, सजदे करने वाले। अल आमिरून बिल मारूफ वन्नाहून अनिल मुनकर, और अमर बिल मारूफ करने वाले और मुनकर से रोकने वाले होते हैं। वल हाफिज़ून लिहुदूदिल्लाह, अल्लाह की हुदूद की हिफाजत करने वाले होते हैं। इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, हर काम में अल्लाह की हुदूद की हिफाजत करते हैं। वबश्शिरिल मोमिनीन, और ऐसे ही मोमिनों को खुशखबरी दे दीजिए। तो खुशखबरी पाने के लिए लाजिम है कि हम ये लिस्ट तैयार करें और अपने अंदर ये खुसूसियात पैदा करें। फरमाया, नबी और ईमान वालों के लिए ये मुनासिब न था कि वो मुशरिकों के लिए, जबकि ये बात खुल के सामने आ गई कि वो जहन्नमी हैं, दुआए मगफिरत करें। तो मुशरिक के लिए दुनिया के अंदर उसकी हिदायत की दुआ करनी चाहिए, उसको हिदायत की तरफ लाना चाहिए, लेकिन उसके मरने के बाद उसके लिए दुआए मगफिरत नहीं की जा सकती। फरमाया, चाहे वो रिश्तेदार ही क्यों ना हो। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप के लिए दुआए मगफिरत सिर्फ उस वादे को पूरा करने के लिए की थी जो उन्होंने उससे किया था। लेकिन जब उन्हें यकीन हो गया, पता चल गया कि वो अल्लाह का दुश्मन है, तो वो उससे किनारा कश हो गए। बेशक इब्राहीम बहुत दर्दमंद यानी नरम दिल और बुर्दबार थे, और अल्लाह किसी कौम को हिदायत देने के बाद गुमराह नहीं करता, यहाँ तक कि उनके लिए वो चीज़ें बयान न कर दे जिनसे बचना ज़रूरी हो। बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ की खबर रखता है। बिलाशुबा आसमानों और ज़मीन की बादशाहत अल्लाह ही के लिए है। वही ज़िंदगी और मौत देता है, और अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई मददगार नहीं। अल्लाह ने नबी और मुहाजिरीन और इन अंसार की तरफ तवज्जो फरमाई जिन्होंने मुश्किल वक्त में उनकी पैरवी की, जबकि इनमें से एक गिरोह के दिलों में कजी आ रही थी। फिर अल्लाह ने उन पे तवज्जो फरमाई, बेशक वो इन पे शफकत फरमाने वाला निहायत मेहरबान है। और उन तीनों पे भी तवज्जो फरमाई जो पीछे रह गए थे। ये वही आयत है 118, काब बिन मालिक,
ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع کے بارے میں، یہاں تک کہ جب زمین اپنی وسعت کے باوجود ان پہ تنگ ہو گئی اور خود ان کی جانیں ان پہ تنگ ہو گئیں اور انہیں یقین ہو گیا کہ اللہ سے بھاگ کر اس کی جناب کے علاوہ دنیا میں کوئی جائے پناہ نہیں ہے، تو اللہ نے ان کی طرف توجہ فرمائی تاکہ وہ توبہ کریں۔ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ اور آج کا جملہ یہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کی ذات کا احساس رکھو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کا ساتھ اپناؤ، صادقین کا ساتھ اپناؤ۔ صادق کون ہوتا ہے؟ جو زبان سے بھی سچا ہو، عمل سے بھی سچا ہو۔ تو آج کا جملہ یہی ہے، صادقین کا ساتھ اپنانا ہے، ان کی کمپنی میں رہنا، انہیں سپورٹ کرنا، اور کیونکہ عموماً ایسے لوگ دنیا میں اکیلے رہ جاتے ہیں، اور ان کے ساتھ کا حکم دیا گیا تاکہ یہ جمعیت مضبوط ہو۔ اپنے تعلقات کے لیے کن کو چننا ہے؟ صادقین کو، کہ جو صرف زبان کے سچے نہیں بلکہ اپنے عمل سے وہ کر کے دکھاتے ہیں جس پہ وہ بلیو کرتے ہیں، جن کا قول بھی سچا، جن کا فعل بھی سچا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی صدق و وفا کی توفیق بھی دے اور صادقین کا ساتھ اپنانے کی توفیق دے۔ فرمایا اہل مدینہ اور اس کے آس پاس کے دیہاتیوں کے لیے یہ بات مناسب نہ تھی کہ وہ رسول اللہ کے ساتھ جانے سے پیچھے رہ جاتے اور اپنی جانوں کو ان کی جان پہ ترجیح دیتے، اس لیے کہ اگر مجاہدین کو راہ جہاد میں پیاس لگی یا کوئی تکلیف پہنچی یا بھوک نے ستایا، کسی جگہ سے ان کے گزرنے کا کافروں کو ناراض کیا یا دشمن سے کوئی چیز چھین لی، تو ان میں سے ہر ایک کے بدلے ان کے لیے ایک نیکی لکھ دی گئی۔ بے شک اللہ تعالیٰ محسنین کا اجر ضائع نہیں فرماتا۔ تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے جب بھی ہم نیکی کریں، اگر وقتی طور پہ اس نیکی کے بدلے میں ہمیں برائی بھی مل رہی ہو تو یاد رکھیں ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اس حوالے سے بڑا خوبصورت واقعہ ابو خیثمہ انصاری کا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک چلے گئے اور یہ اپنے باغ میں گئے تو تازہ کھجور تھی۔ تازہ کھجور بڑی ٹیسٹی ہوتی ہے، کبھی جائیں مدینہ اور موسم ہو تو ضرور وہ کھائیں، انجوائے کرتا بندہ اس کو۔ اور ٹھنڈا پانی اور تازہ کھجور جب ان کے سامنے آئی تو انہوں نے سوچا میں باغ میں، میں سائے میں، اور میرے پیارے حبیب اللہ کے رسول اور اللہ کے بندے گرمی میں کوہ بیابان طے کر رہے ہیں۔ اسی وقت انہوں نے سب کچھ چھوڑا، ایک تلوار سنبھالی اور تیز رفتار اونٹنی لی اور اسی وقت روانہ ہوئے، اور یہاں تک کہ گرد میں اٹے ہوئے وہ قافلے تبوک تک پہنچ گئے۔ تو آپ دیکھیں کہ ہمیں ہر طرح کے لوگوں کا بتایا گیا یہاں پہ کہ جو مخلص ہوتے ہیں ان کے کیا رویے ہوتے ہیں۔ وہ ابو لبابہ اور ان کے ساتھی جو ساتھ جنہوں نے ستونوں سے باندھ لیا تھا، وہ کبھی ایسا کرنے والے ہوتے ہیں، کبھی وہ کعب بن مالک کی طرح کا رویہ اختیار کرنے والے ہوتے ہیں، اور کبھی وہ ابو خیثمہ انصاری کا رویہ اختیار کرنے والے ہوتے ہیں۔ ہمارا دین کتنا مکمل ہے، ہمیں ہر طرح کا اسوہ دکھا دیا گیا ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم احسان کے لیول پہ ان کی پیروی کرنے والے بن جائیں، یہ سوچتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ محسنین کا اجر ضائع نہیں فرماتا۔ فرمایا اگر انہوں نے اللہ کے راستے میں چھوٹی رقم خرچ کی یا بڑی یا کسی وادی کو طے کیا تو ان کے نامہ اعمال میں لکھ دیا گیا تاکہ اللہ ان کے کاموں کا اچھا بدلہ انہیں عطا کرے، یعنی جیسا کام کیا اس سے بھی بہتر بدلہ دے۔ اور یہ بات مناسب نہیں کہ تمام ہی مومنین جہاد کے لیے چلے جائیں، ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہر جماعت کے کچھ لوگ نکلیں تاکہ دین کی سمجھ حاصل کریں، اور جب اپنی قوم کے پاس واپس پلٹیں تو انہیں اللہ سے ڈرائیں تاکہ وہ بچ سکیں، کس سے؟ برائی سے اور ہلاکت سے۔ تو آخری آیت میں 3 کام ہمیں بتائے گئے ہیں۔ تفقہ فی الدین یعنی دین کی سمجھ بوجھ پیدا کرنا، یعنی قرآن کی باقاعدہ تعلیم لینا، سنت کی باقاعدہ تعلیم لینا اور پھر سے اپنی زندگی پہ امپلیمنٹ کرنا، اور پھر علم کے ذریعے انذار کرنا یعنی ڈرانا۔ اوورآل جو چیز بتائی گئی ہے وہ یہ کہ سب کی ذمہ داری ہے کہ دین سیکھیں اور پھر جا کر اپنے لوگوں میں دین کی اسپرٹ پیدا کریں اور ہلاکت سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دنیا اور آخرت کی ناکامی سے بچائے اور ہمیں فوز و نصیب عطا فرمائے۔